السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تراویح نماز۔ ایک سوال آیا ہے، وہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نماز پڑھنا سنت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ واجب ہے، کچھ کہتے ہیں فرض ہے، کچھ کہتے ہیں نفل ہیں، کچھ مختلف لوگوں کے قول موجود ہیں اور مختلف لوگوں کے اختلافات موجود ہے۔ آیا اسلام میں تراویح نماز کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آج میں تفصیل سے آپ کو یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں رمضان کے مہینے میں آدھی رات کے بعد، نصف شب کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تراویح پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات آئے، تو کیونکہ رات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح پڑھی تو ایک طرح کی ان کو لذت آئی، اور ظاہر رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، عبادت کرنے میں ایک طرح کی لذت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کا تو ایمانی ویسے کامل تھا، اور وہ بھی امامت کروانے والے کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور مقتدی صحابہ ہو تو کیا کیفیت اور کیا سما ہوگا۔ تو صحابہ کو بے انتہا مزہ آیا، اور نصف رات کے بعد تو ویسے بھی ایک اطمینان کی بات ٹائم ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ اس وقت۔ تو دوسرے دن یہ چرچا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے مسجد میں نصف شب کے بعد۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کی تعداد پہلے دن سے بھی زیادہ تھی، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ یعنی لوگوں نے اس بات کو پسند کیا، صحابہ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات تشریف فرما ہوئے، تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مسجد میں اتنے لوگ آ گئے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، یعنی اتنے لوگ کھچا کھچ بھر گئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نہیں نکلے۔ صحابہ نے انتظار کیا کافی دیر تک، اس کے بعد چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت آیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ میری نماز کے لیے آئے تھے اور تم لوگوں نے انتظار کیا مسجد میں میرا، لیکن میں نہیں نکلا کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نکلا تو کہیں یہ نماز آپ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، اگر میں مسلسل پڑھاتا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہ کر دے آپ لوگوں پر۔ اور کیونکہ تراویح پڑھنا ایک مشقت ہے اور کافی اس کی رکعتیں ہوتی ہیں اور کافی ٹائم پیریڈ لگتا ہے اس میں، اور رمضان میں ویسے ہی بھی بندہ تھکا ہوا سا ہوتا ہے، تو کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عبادت پسند کرنے کے اعتبار سے وہ اپنی اپنی طبیعت رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھنے سے عشق ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے جتنی بھی رکعت ہوئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے سے عشق ہوتا ہے، جیسے مجھے بھی قرآن پڑھنا بہت پسند ہے، تو قرآن پڑھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اس عمل میں زیادہ مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے سے عشق ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کے لیے الگ الگ اپنی ایک پسندیدہ عبادت ہوتی ہے۔ ویسے کرنی تو ساری عبادتیں ہوتی ہیں لیکن پسندیدہ عبادت الگ الگ ہوتی ہے، تو اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر مشقت کا ٹائم ہوتا ہے اور تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میری امت پر تراویحوں کو فرض نہ کیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھنے کے بعد چوتھے دن آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، حالانکہ صحابہ موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو تراویح پڑھاؤں، لیکن اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں پڑھا تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے یہ بات سنی اور تراویح کا پتہ چلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح کا جو درجہ ہے وہ سنت ہے، تراویح سنت ہے، اس سے کم درجے میں نہیں ہے، نہ ہی اس سے اوپر درجے میں ہے، تراویح سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تراویح شروع کیسے ہوئی؟ تراویح شروع ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا مسجد میں لوگ آ رہے ہیں اور ایک جمٹا وہاں پر جمع کھڑا ہوا ہے، ایک گروپ وہاں پر ہے، ایک وہاں پر نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم سب لوگوں کو ایک امام کے ساتھ متحد نہ کر دوں؟ اور اور حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور فرمایا کہ تم ان کے امام بن جاؤ اور ان کو قرآن پڑھاؤ تراویح میں۔ اس طرح 20 رکعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی اور صحابہ نے مل کر جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھی اور وتر کی بھی جماعت ہوئی۔ پھر کیونکہ صحابہ کا دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل پر کسی صحابی نے کوئی انکار نہیں کیا اور بلکہ خوشی سے پڑھنے آئے، تو اس چیز کو ایک طریقے سے فقہ کی کلاس میں یا فقہ کی یوں سمجھیں کہ طریقے میں یا زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع ہو گیا صحابہ کا، یعنی سارے صحابہ متفق ہو گئے تو اس چیز پر بھی عمل کیا جائے گا، امت پر فرض ہے اس چیز پر بھی عمل کریں
جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، صحابہ سارے اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کو اعتراض نہ ہو، سارے صحابہ جمع ہو جائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اس لیے ان کے اس عمل کو پسند کیا گیا اور اس پر کسی نے تنقید نہیں کی، اور ان کے عمل پر عمل کرنا ثواب کا سبب ہے. چلو جی، یہ تو شروع ہو گیا تراویح کا سلسلہ. اب ہمیں پتہ ہے کہ تراویح پڑھنا کیا ہے. تراویح پڑھنا سنت ہے. بخاری میں اس کے حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں اس کے حدیثیں موجود ہیں، اور باقاعدہ ان کے حدیثیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو شخص دن کے روزے رکھتا ہو اور رات میں قیام کرتا ہو اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ نفل پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس سے مراد رات کے ٹائم کی قیام سے مراد ہے ہی تراویح کی نماز ہے، کیونکہ تہجد تو سارا سال ہے، اور تہجد تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یعنی سورہ مزمل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو تہجد کے بارے میں فرمایا. یہ جو رمضان کی جو قیام ہے، یہ سے مراد تراویح ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے، حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کا اجماع موجود ہے. ہم کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ تراویح نفل ہے. تراویح نفل ہے ہی نہیں، تراویح سنت ہے. اجماع ہو گیا سنت تمام علماء کا کہ تراویح جو ہے سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہاں تک کہ حرم میں بھی پڑھی جاتی ہے، مکے میں بھی پڑھی جاتی ہے، مدینے میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کون سی دلیل چاہیے اس کے سنت ہونے کے لیے؟ چلو جی، کیونکہ نفل میں سنت نہیں ہوتی ہے، اور نفل میں جماعت نہیں ہوتی ہے، جماعت سنت میں ہوتی ہے. سنت میں بھی کہاں ہوتی ہے؟ سنت بھی الگ الگ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جس میں جماعت ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، اس میں بھی اختلاف موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت کی تمنا کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں 20 رکعت پڑھاؤں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت کے ساتھ نہ پڑھانا، مسلسل نہ پڑھانا، 20 رکعت نہ پڑھانا اس ڈر کی وجہ سے تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اور واقعی سوچیں، ہم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اگر 20 رکعت تراویح فرض ہو جائے تو ہم کدھر جائیں؟ تھوڑا بندہ یہ بھی سوچے کہ کتنی تکلیف اور کتنی مشقت میں آ جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم تراویح 4 پڑھ لیتے ہیں، 8 پڑھ لیتے ہیں، 10 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں، 18 پر آ کر تھک جاتے ہیں، زیادہ 2 نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ بھی حالت ہو جاتی ہے ہم عورتوں کی. تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام ہوتے ہیں، افطاری ہوتی ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کو کور کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جب تھک ہار کر آخر میں مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ پوری 20 پڑھ سکیں. تو ہم تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 منقول ہیں، 8 رکعت تو پڑھی سکتے، وہ تو سنت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا 20 کی تھی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ سنت صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے کیا ہے، بلکہ سنت وہ بھی ہے جو آپ نے کہا ہے، وہ بھی تو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سنت ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہو، قول کا مطلب جو آپ نے کہا ہو. آپ نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں 20 رکعتیں پڑھاؤں، تو پھر 20 رکعتیں سنت ہے. لیکن سنت تو ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ میں تھک گئی ہوں، اب میں 2 رکعتیں پڑھوں، 4 رکعتیں پڑھوں، 6 رکعتیں پڑھوں، بس 10 رکعتیں پڑھوں، 12 پڑھوں، جتنی میں پڑھ سکتی ہوں پڑھوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی نصیب ہو جائے، جو بھی نصیب ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ جو نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ جو دے دے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے عمل کروا لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے. اس میں ہمارا تو کچھ آئے جائے نہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں، تھک ہار کر مصلی پر آتے ہیں. اچھا، ایک بات اور، عورتوں میں یہ جو خصلت ہوتی ہے، تراویح پڑھتے ہیں ہم سارے کام ختم ہونے کے بعد، مطلب جتنی بھی ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے وہ تو ہم کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو پھر آ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر تو عذر ہوگا تھکاوٹ کا. روزے کی اپنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر افطاری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں بغیر کسی اسپیڈ کے، اس کھانے کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ روزہ رکھا جائے تو ہلا نہیں جاتا، کام نہیں کیا جاتا، اور روزہ کھولنے کے بعد تو ہلا بھی نہیں جاتا. وہی ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ روزے میں ہمیں کمزوری ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا، اور روزہ کھولنے کے بعد تو اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اٹھ کر 2 کام کر لیں. اور پھر جب تراویحوں پر آئے پھر تو ہم سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا. یہ حال ہو جاتا ہے ہمارا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں. تھک جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تراویح سے محروم ہو جائیں. کچھ بھی مل جائے تب بھی غنیمت. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مانگنے والے نے کہا مانگ اللہ سے، جی یا اللہ تیرے سامنے میرا سر جھک رہا ہے، اس کے علاوہ میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے سامنے تو جھک ہی رہے ہیں نا. تو جھکنے کے علاوہ اور اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے اور کچھ چاہیے بھی نہیں. تو اگر ہم 2 رکعت جھک رہے ہیں، 4 رکعت جھک رہے ہیں، جتنا اللہ نے چاہا
جتنا میرے رب کی مرضی ہوئی ہم اللہ کے سامنے جھکے. ہماری تو چلتی نہیں میرے رب کے سامنے کی. تو میرے رب کا کرم ہے, جتنا چاہے اتنا جھکا لے, جتنا چاہے اپنے در پر بلا لے. تو جتنا مل رہا ہے تو غنیمت ہے, شکر ہے اللہ کا, اور اس پر شکر کریں. تراویح نہیں چھوڑیں, کیونکہ اس پر ہمیں جو ہے خوشخبری دی گئی ہے گناہ معاف کرنے کی, جنت ملنے کی, اللہ کی رضا ملنے کی, اللہ سے کلام کرنے کی, اور راتوں کو روشن کرنے کی. یہ رمضان کی راتیں یہ روشن راتیں ہوتی ہیں. روشن راتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم شروع رات میں تراویح پڑھتے ہیں, پھر آخری رات میں تہجد پڑھتے ہیں, سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. تو روشن راتیں ہیں ہماری راتیں, تو روشن راتیں ہیں الحمدللہ. سارا سال نہیں ہوتی ہیں, یہ صرف رمضان میں ہوتی ہیں. تو پھر ہم کیوں تراویحوں کو چھوڑیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں جتنی مل جائے غنیمت ہے, جتنی بھی ملے غنیمت ہے. ہاں جتنی زیادہ ملے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. لیکن ہم کچھ تک بھی پہنچ پا رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ہم 2 تک پہنچ پائیں تو کل 4 تک پہنچیں گے, 4 تک پہنچ پائیں تو پرسوں 6 تک پہنچیں گے, 6 تک پہنچ پائیں تو اس سے آگے 8 تک پہنچیں گے. اور اس طرح اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں اپنے درگاہ میں قبول تو کر رہا ہے, ہم اس کے سامنے سر جھکا تو رہیں. یہی بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.